बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। TLP के हवाले से हुकूमत पंजाब का बड़ा फ़ैसला सामने आया है और बड़े बड़े लीडर्स जो उस वक्त जलती में तेल का काम कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की खुफिया मीटिंग्स पकड़ी गई हैं और वो इधर मरीम नवाज़ को और इधर हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और वो खुफिया मीटिंग किसी और के साथ करते हैं। 3 खुफिया मीटिंग्स हो चुकी हैं। बड़े अहम इंकशाफात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाऊं और अच्छी खबर ये है कि आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अब्दुल अजीज़ शेख साहब की अदालत में एक केस की समाअत हुई है और उसमें एक मुलज़िम था, उसको दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया पुलिस वालों की तरफ से। लाहौर के पुलिस स्टेशन में मामला ये हुआ कि एक शख्स को उठाया गया और उसके साथ किसी थाने के किसी कांस्टेबल की कोई ज़ाती अनाद थी, ज़ाती दुश्मनी थी, लड़ाई थी, कुछ भी था। उस ज़िम्मन में उसको गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ़्तार करने के बाद उसको थाने में रखा जाता है। कोई उसके ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं था, कोई उसके ख़िलाफ़ क्राइम नहीं था, कोई उसने ऑफेंस नहीं किया था, सिर्फ़ उसको गिरफ़्तार किया जाता है और थाने में रख कर तशद्दुद किया जाता है और उनको गैर कानूनी तौर पर हरासा किया जाता है, गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा जाता है। और ये मामला चला गया हाई कोर्ट में और हैबियस की रिट फाइल की गई कि जनाब गैर कानूनी तरीके से उसको रखा गया है तो इसलिए उसको बाजियाब करवाया जाए। जब बाजियाब करवाया गया तो रिकॉर्ड चेक किया तो उसमें ना उसकी गिरफ़्तारी थी, ना उसके ख़िलाफ़ कोई केस था। अदालत ने उस मुलज़िम को तो रिहा कर ही दिया बल्कि उस कांस्टेबल को 40,000 रुपये उस पर जुर्माना आयद किया है कि आपने उस फैमिली को अदा करना है जिस फैमिली के बेटे ने एक दिन गैर कानूनी तौर पर थाने में गुजारा है। और जो मुतल्लिका SHO है उस थाने का, उसको 20,000 रुपये फ़ाइन कर दिया है कि आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आपके थाने में अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा था तो आप उसको रोकते, लेकिन आपने गैर कानूनी काम को नहीं रोका, इसलिए 20,000 रुपये उसके ऊपर फ़ाइन है SHO पर। और साथ CCPO लाहौर को डायरेक्शन दे दी कि इस मामले की इंक्वायरी करवा के ना सिर्फ इस कांस्टेबल के असासे चेक किए जाए, इसके असासाजात की छानबीन की जाए, बल्कि इनके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी की जाए। यह एक खुशाइंद फ़ैसला है। हम देखते हैं कि थानों में पुलिस वाले अपने मुखालफिन के साथ जो जुल्म करते हैं या पैसे लेकर जो तशद्दुद करते हैं, क्योंकि पूरे कानून में तशद्दुद की कहीं इजाज़त नहीं दी जाती पुलिस को या किसी भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को। तो जब भी किसी के साथ अल्लाह ना करे इस तरह का मामला हो तो वो अदालतों में ज़रूर जाए पुलिस की इस जुल्म के ख़िलाफ़, ताकि ये जुल्म कहीं ना कहीं रुक सके। दूसरी तरफ उसामा सत्ती केस में मैंने आपको बताया था कि एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई है उसामा के बाप की तरफ से और उसमें ये प्ली ली गई, उसमें ये कहा गया कि उसामा सत्ती के केस में जो कत्ल केस है उसमें जो 780A की दफ़ात ख़त्म की गई हैं या दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म करके मामला ऑर्डिनरी कोर्ट को भिजवाया गया है, वो ऑर्डर कलअदम करार दिया जाए और दोबारा मामला ATC में भिजवाया जाए और जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं उनको बहाल किया जाए। क्योंकि 5 पुलिस वालों ने गोलियां मारी हैं और गोलियों से भून दिया, उसकी गाड़ी तबाह हो गई। 21 साल का नौजवान जान से चला गया और कोई उसका वो कोई क्रिमिनल नहीं था, कोई वो चोर नहीं था, कोई डाकू नहीं था, लेकिन उसके ख़िलाफ़ पुलिस वालों ने इतना जुल्म किया। और ये मुहाफ़िज़ जब दहशतगर्दी करने लग जाएं तो इनसे बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं अगर ये गैर कानूनी कोई किलिंग करेंगे। तो अदालत में आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस फयाज़ अहमद जंदरान साहब भी इस बेंच का हिस्सा थे। बड़ी अहम समाअत हुई और उस समाअत के बाद अदालत ने ये फ़ैसला किया कि इस सारे का सारा जो मामला है अब ये जाएगा, इसमें जो नोटिस जारी किए हैं प्रोसिक्यूशन को भी, और अदालत ने प्रोसिक्यूशन से भी जवाब तलब कर लिए, मुलजमान से भी जवाब तलब कर लिए और अदालत ने 27 मई के लिए इस केस को अर्जन कर दिया है। 27 मई को प्रोसिक्यूशन अपना जवाब जमा करवाएगा। इसके अलावा 27 मई को जो दूसरी तरह साइड है, जो मुलज़म साइड, वो अपना जवाब जमा करवाएगी और फिर अदालत डिसाइड करेगी कि क्या दहशतगर्दी की दफ़ात लगी रहनी चाहिए या नहीं लगी रहनी चाहिए। ये उसामा सत्ती कत्ल केस में आज अहम डेवलपमेंट हुई है। अब हम आ जाते हैं जो मामला है TLP का।
سول سیکریٹریٹ میں بیوروکریٹس کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ ڈسکس ہوا اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ 800 افراد ٹی ایل پی کے رہا کر دیے گئے ہیں، جو مختلف جو معاملات ہیں، کیونکہ یہ ایک گلہ اور ایک شکوہ آ رہا تھا ٹی ایل پی کے لوگوں کی طرف سے کہ ابھی تک ہمارے لوگوں کو رہا نہیں کیا گیا، چند لوگوں کو رہا کیا ہے۔ آج اس کا جو فگر ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ 800 لوگوں کو کارکنان کو رہا کر دیا گیا ہے، جو 16 ایم پی او کے تحت جن کو اٹھایا گیا تھا۔ اور دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ جو باقی بڑے بڑے جو ملزمان ہیں جنہوں نے پولیس کے لوگوں کو شہید کیا یا پولیس والوں کے ساتھ ظلم کیا یا تشدد کیا یا جھگڑا کیا یا پرتشدد کارروائیوں میں ملوث تھے، ان ملزمان کو نہیں چھوڑا جائے گا اور نہ ہی ٹی ایل پی کے قائدین کو رہا کیا جائے گا۔ ان کے خلاف مقدمات ہیں اور وہ مقدمات کو بھگت کر اپنے آپ کو عدالتوں سے اپنی بے گناہی ثابت کر کے باہر آ سکتے ہیں، وہ بغیر اور کسی پروسیس کے باہر نہیں آ سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی، جو اس وقت امیر ہیں، حافظ سعد رضوی، وہ جیل میں ہیں، کوٹ لکھپت جیل، اور ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی، ان کو ریمانڈ کے لیے بھی پیش نہیں کیا گیا، اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں ابھی ان میں تفتیش ہو رہی ہے۔ اور کیونکہ یہ معاملہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کو کالعدم جماعت قرار دے دیا گیا ہے اور 4 شیڈول میں نام درج ہے جو حافظ سعد رضوی کا، تو ویسے بھی بغیر مقدمے کے بھی ان کو نظر بند رکھا جا سکتا ہے امن و امہ کے لیے۔ حکومت کی طرف سے یہ حکومت کے پاس اختیار موجود ہے، لیکن ساتھ ہی بیوروکریٹس نے یہ بھی آج انفارم کیا ہے اور ان کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے کہ جو اس میں ملوث تھے اور جن کا نام 4 شیڈول میں تھا، نہ ان کا نام 4 شیڈول سے نکالا جائے گا اور نہ ہی ان کو کسی طرح کا ریلیف دیا جائے گا جو رہائی ہے اس کے حوالے سے۔ جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ساتھ ہی مفتی منیب اور باقی 5 بڑے علماء کرام جو قائدین ہیں ٹی ایل پی کے، ان کے نام بھی 4 شیڈول میں ڈالنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس پر بھی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں 19 اپریل کو مفتی منیب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور مفتی منیب نے اس پریس کانفرنس میں پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا تھا اور مارکیٹیں بند کرنے کا کہا تھا۔ اب مفتی منیب کے خلاف کارروائی کر دی گئی ہے اور ان کا نام بھی 4 شیڈول میں ڈالنے کی پرمیشن دے دی گئی ہے۔ اس میں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ مفتی منیب کا، کیونکہ ان کو رویت ہلال کمیٹی سے ان کا نام واپس لیا گیا، یہی مفتی منیب ہیں جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا، جب پہلی دفعہ فیض آباد میں دھرنا ہوا تب نواز شریف کی حکومت تھی، مفتی منیب رویت ہلال کمیٹی کے سربراہ تھے، کبھی انہوں نے حافظ علامہ خادم رضوی کے حق میں بات نہیں کی تھی۔ جب ممتاز قادری کو پھانسی دی جاتی ہے تب بھی نواز شریف کی حکومت تھی اور تب بھی مفتی منیب رویت ہلال کمیٹی کے سربراہ تھے، تب بھی انہوں نے کوئی جملہ نہ کہا اور ریزائن نہ دیا یا ہڑتال کی بات نہ کی۔ آج جو وہ ہڑتال کی کال دے رہے ہیں یا جو کچھ کہہ رہے ہیں، ایک تو ان کو تکلیف ہے کہ جو ان کا رویت ہلال کمیٹی ان سے لی گئی، اور دوسری ان کو یہ ہے کہ وہ نون لیگ کے اعلیٰ کار بن کر یہ سارا کام کر رہے ہیں، اس لیے ان کا نام 4 شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کارروائی ہے مفتی منیب کے خلاف۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی نے بھی اس حوالے سے اس کال کو اور جو معاملہ تھا اسٹرائک کا اس کو اناؤنس کیا تھا، تو مفتی منیب کے علاوہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرنا ضروری ہے، کیونکہ جیسی اسٹرائک کی کال انہوں نے دی ویسی اسٹرائک دوسری طرف سے بھی کال دی گئی، تو اس معاملے کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ باقی جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اہم آج اسٹیئرنگ کمیٹی کا، پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اجلاس ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان اس اجلاس سے پہلے ہی 3 بار خفیہ ملاقاتیں کر چکے ہیں آصف زرداری کے فرنٹ مین سینیٹر قیوم سومرو سے۔ اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری خریدنے کی کوشش کر رہا ہے مولانا فضل الرحمان کو۔ آصف زرداری یہ چاہتے ہیں کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے سینٹ میں یوسف رضا گیلانی، اس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نون لیگ کے ساتھ نہ ملیں اور اپوزیشن لیڈر کو مشترکہ طور پر وہ اناؤنس کریں تاکہ یوسف رضا گیلانی وہاں پر کوئی کردار ادا کر سکے اپوزیشن کے حوالے سے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان اب تک 3 بار ملاقات کر چکے ہیں، نہ انہوں نے میڈیا کو بتایا، نہ ہی انہوں نے اس بات کا نواز شریف کے ساتھ ذکر
ذکر کیا، اور جب یہ بات کھلی ہے تو اس پر پھر ترجمان JUIF اسلم غوری کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس اس لیے بلایا ہے کہ جو رابطے کیے جا رہے ہیں آصف زرداری کی طرف سے اس کے اوپر ہم اعتماد میں لیں، پوری کی پوری جو اس میں ممبران ہیں۔ اب آج جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے یا نون لیگ ہے، نہ ہی ANP کو بلایا گیا ہے، نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو بلایا گیا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کو راضی کر چکے ہیں۔ اب راضی آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کس چیز سے ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو راضی کرنے سے مراد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب مریم نواز کو بھی راضی کریں گے کہ آپ یوسف رضا گیلانی کی حد تک اپنے معاملات پیچھے کر لیں، آپ اس پر اپنا سٹانس جو ہے وہ ہٹا لیں، اور آپ اپنا جو الگ سے ایک آپ اپوزیشن کا بینچ بنانا چاہتے ہیں اس معاملے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ باقی آپ PDM کو الگ سے چلانا چاہتے ہیں، آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی یا ANP آپ کی مخالفت نہیں کرے گی اور جتنا ہو سکا وہ آپ کی سپورٹ کرے گی۔ تو یہ ان کا اندرون خانہ معاملہ چل رہا ہے، اور سینیٹر قیوم سومرو 3 دفعہ ملاقات کر چکا ہے مولانا فضل الرحمان سے۔ اب یہ تو مولانا یا اس کی جماعت کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے راضی ہوئے ہیں، کتنے میں راضی ہوئے ہیں، کیا لیا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے یا 29 مئی کو PDM کا اجلاس ہوگا، تو اس کے بعد ایک بات کا یہ فیصلہ ضرور کریں گے اور اناؤنس کریں گے کہ یوسف رضا گیلانی کی حد تک ہم معاملے کو آگے نہیں لٹکائیں گے، باقی ہمارے جو اختلافات ہیں سیاسی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی ANP کے ساتھ وہ رہیں گے۔ جب معاملہ آئے گا وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، یہ ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور آصف زرداری نے ان کو مینج کر لیا ہے، اور مینج کرنے کے بعد اب وہ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔